بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت کیا ہے؟ ایک تو موت وہ ہے کہ جس کے آ جانے سے ہمیں دوسرے لوگ غسل دیں گے، قبرستان لے کر جائیں گے، زمین کی پیٹ میں ڈال دیں گے، اوپر منو مٹی ڈال دیں گے۔ ایک موت تو وہ ہے جو ان ریوائیویبل ہے، جو کہ وہاں پہ لائف جو ہے ان ریوائیویبل ہے، زندگی بحال نہیں ہو سکتی سوائے اس ایک دن کے کہ جو یوم القیامہ اللہ رب العزت کے حکم سے انسان سارے اٹھیں۔ ایک اور موت ہے، وہ موت سے پہلے کی موت ہے، لیکن یہ ریوائیویبل لائف، یہاں پہ لائف ریوائیو ہو سکتی ہے، زندگی بحال ہو سکتی ہے۔ اس کی کئی شکلیں ہیں۔ ایک انسان کوئی بہت سخت قسم کا نشہ کرتا ہے، جیسے ہیروئن، کچھ اور بھی ہوں گے اتنے سخت کہ اس کے بعد تو پھر جو ہے ایک انسان، اور اگر اس کی معاشی حالت ایسی نہیں ہے کہ وہ علاج کے ذریعے سے اس موذی مرض سے نجات حاصل کر سکے، تو پھر انسان گیا، گون۔ ایک موت سے پہلے ایک اور موت بھی ہے، اگرچہ یہاں پہ زندگی ریوائیو ہو سکتی ہے، اور وہ ہے جب ایک انسان امید گنوا بیٹھتا ہے، خواب دیکھنا یعنی پلاننگ کرنا بند کر دیتا ہے۔ اب جو پلاننگ بند ہو جاتی ہے وہ دو تین طرح کی ہوتی، کئی طرح کی ہوتی۔ ایک تو وہ ہے کہ انسان کو شعور ہی نہیں ہے کہ وہ چیزوں کو پلان کر سکے، لیکن بے شعور سے بے شعور انسان بھی جو ہے، جاہل سے جاہل انسان بھی ہے، اس کی خواہشات ہوتی ہیں، اور یعنی اس کی خواہشات ہوتی ہیں کہ جن کے لیے وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے، جن کے حصول کے لیے، جن کی تکمیل کے لیے وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ گویا اس کے پلانز ہو گئے، یہ اس کی ڈریمز ہو گئیں۔ حالانکہ اس کا پلان کرنا، اس کا ایکسیکیوشن کے لیے، اس کی گویا تکمیل اور رسول کے لیے جو پروگرام ہوگا وہ شاید ظاہر ہے ایک تعلیم یافتہ انسان جیسا ممکنہ نہ ہو، اور ممکنہ ہو بھی، کیونکہ بعض جو ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے ایک انسان کا ہوپ کھو دینا، گنوا دینا، ایک انسان کی جو امید ہے وہ گویا کہ نہ رہی، اور جب ایک انسان کی امید نہ رہی تو پھر کیا رہ گیا؟ وٹ از لیفٹ؟ پھر یہ وہ ایک طرح کی موت ہے، اگرچہ یہ یہاں پہ زندگی ریوائیو ہو سکتی ہے، بحال ہو سکتی ہے، اور نئے سرے سے ایک انسان جو ہے جینے کی کوشش شروع کر سکتا ہے۔ کیسے کرے گا؟ ظاہر ہے اب اس میں بعض اوقات تو پروفیشنل ہیلپ چاہیے ہوتی ہے، کہ جو ماہرین نفسیات ہیں ان کی رہنمائی اور مدد چاہیے ہوتی ہے، اور بعض اوقات کسی بھی ایک دانا انسان جو ہے اس کی گویا کہ اس کی طرف سے کچھ موٹیویشن دیے جانا جو ہے وہ بھی ایک انسان کے لیے معتبر، ایک انسان کی لائف کو ریوائیو کر سکتا ہے۔ ایک بڑا مشہور قصہ ہے کہ ایک عورت کا بیٹا فوت ہو گیا، اب وہ اس عورت کو وہ عورت اپنے بیٹے کو دفنائے نہیں، اور یہ کہے کہ جی نہیں، میں تو اسی کے ساتھ ہی مروں گی، اور میری زندگی تو گئی، یا پھر میں اس کو کسی انداز کے کسی طریقے سے اس کو زندہ کراؤں گی۔ اب وہ عورت جو ہے وہ کیا کرتی ہے کہ ایک بڑے مشہور دانا انسان
پیر بابے کے پاس چلی جاتی ہے کسی کے کہنے پہ کہ جی وہاں سے آپ کو طریقہ مل جائے گا، اور وہاں بابے کے پاس جا کے تو بابا اسے اس عورت کو بتاتے ہیں کہ جی دیکھیں آپ کا بیٹا زندہ ہو جائے گا، میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں، آپ کو صرف ایک کام کرنا ہوگا، اور وہ ایک کام یہ ہے کہ آپ جو ہے ایک ایسی کہہ لیں گھر سے ایک کوئی چادر لے کر آئیں کہ جس گھر سے کوئی بندہ فوت، کوئی ایسی فیملی کا کوئی لے کر آئیں کہ جہاں پہ کوئی فوت نہ ہوا ہو۔ اب وہ عورت ڈھونڈنا شروع کر دیتی ہے، اور وہ بہت ڈھونڈ 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 کے تو اس کو کوئی ایسا گھر نہیں ملتا کہ جس گھر سے جس فیملی کا کہ لوگ فوت نہ ہوئے ہوں۔ اب یہ بات یہاں پہ واپس آتی ہے، اور قصہ جو ہے وہ سناتی ہے اپنے اس بابے کو کہ جی یہ میری کوشش اور میری ایفرٹ تو رائے گاں چلی گئی، اور میں یہ اس میں کامیابی حاصل نہیں کر پائی۔ یہاں پہ وہ بابا اس عورت کو بتاتے ہیں کہ دیکھیں یہ زندگی کا ایک کہہ لیں کہ لازمی ایک فیکٹر ہے، اور موت جو ہے، موت زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ آج سے پہلے آپ کے جو ہیں کئی ایک لوگ، بے شمار لوگ فوت ہوئے، ہر ایک نسل فوت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی، اور آج اگر آپ کا بیٹا فوت ہوا ہے تو کچھ ہی وقت کے بعد آپ نے خود ہی فوت ہو جانا ہے، ہر انسان نے فوت ہو جانا ہے، تو لہٰذا اس کو ایک اتنا بڑا مسئلہ نہ بنایا جائے، اور زندہ انسان جو ہیں وہ مردہ انسانوں کے ساتھ زندہ درگور نہیں کیے جا سکتے، لہٰذا آپ اس اپنی ایفرٹ اور پرسویٹ سے جان چھڑا لیں اور رہنا شروع کر دیں، جب تک اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے آپ جئیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہوپ جو ہے وہ کبھی بھی گنوانی نہیں چاہیے، اور جو خواب دیکھنا جو ہے، اور ان کو کبھی خواب دیکھنا کبھی بند نہ کیجیے گا، خواب دیکھنا کبھی بند نہ کیجیے گا، ہمیشہ چاہے ان کی تکمیل اس جھنجٹ میں نہ پڑیں کہ ان کا حصول ممکن ہے یا نہیں ممکن، آسان ہے یا مشکل ہے، کتنے وسائل درکار ہیں، ڈونٹ بوتھر۔ تو دو طرح کی ڈریمز جو ہیں، دو طرح کے خواب جو ہے وہ آپ پالیں۔ ایک خواب وہ ہیں کہ جن کا کہہ لیں کہ جن کے لیے درکار وسائل جو ہیں وہ اویلیبل نہ ہوں، اور اویلیبل ویسے ہوتے ہیں لیکن انسان کو علم نہیں ہوتا، جو بظاہر جو ہے وہ فیزیبل، قابل عمل، قابل حصول نظر آپ کے لیے نہ آئیں، اور ایک دوسرے گولز بنائیے گا کہ جو بہت فیزیبل ہوں، جو بالکل جن کا جو حصول ہے وہ ممکن ہو، اور آپ بھی جانتے ہوں کہ میرے پاس وہ چیزیں موجود ہیں، یا ان چیزوں کی ذرا سی کمی تو ہے لیکن میں وہ جو کمی ہے وہ میں پوری کر لوں گا، اور باقی چیزیں جو موجود ہیں پہلے سے ان کو استعمال میں لاتے ہوئے میں اپنی اس خواہش اور اپنے اس پلان کو انشاءاللہ پورا کر لوں گا۔ تو یہ دو طرح کے جو پیرالل ڈریمز ہیں، دو طرح کے جو پیرالل پلانز ہیں، وہ ایک انسان کو رہنے چاہیے۔ اور دوسری بات میں نے عرض کی کہ جی آلویز ہوپ فل رہیں ان چیزوں کے بارے میں بھی کہ جن کے لیے وسائل آپ کے پاس میسر ہیں، اور ان چیزوں کے لیے بھی، ان خواہشات کی تکمیل کے لیے بھی، ان مقاصد کے حصول کے لیے بھی کہ جن کے لیے بظاہر جو وسائل ہیں وہ آپ کے پاس میسر نہ ہوں۔ جزاکم اللہ خیر۔